ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ خلافت کے اعتبار سے بھی دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ترتیب فضیلت کے اعتبار سے بھی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت دیکھی جائے تو صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ہستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی واضح روایت میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی ہم مردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا ابو بکر کے بعد آپ کو کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ابن خطاب سے۔ راوی حدیث صحابی بیان کرتے ہیں فعد رجالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور بھی کئی احباب کا نام لیا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور صدیق کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے اور لقب الفاروق ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں فضائل صحابہ امام احمد کی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اہل کتاب کی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر موجود ہے، اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ الفاروق لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے سجدے کے نشانات ان کے ماتھوں پر عیاں ہیں، واضح ہیں۔ آپ ان کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے سجدے کے نشانات دیکھ لیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود ان کتابوں میں دیکھا کہ وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام بھی موجود ہے اور ان کا لقب الفاروق بھی موجود ہے۔ اور امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے الفاروق کا لقب سب سے پہلے اہل کتاب کی زبانی سنا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی عمر ابن خطاب کو الفاروق کہا کرتے تھے۔ یہ وہ فاروق ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے حق کس طرف ہے تو وہ دیکھ لے کہ فاروق کس کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ سچ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ عمر ابن خطاب کی شخصیت دیکھ لے، کون عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان، عقیدہ، عمل کو ماننے والا ہے، اس پر پہرا دینے والا ہے، وہ انسان حق کو پہچان سکے گا، کیونکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت عمر ابن خطاب کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ قدر و منزلت والے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے ان کے اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث میں 2 افراد کا نام موجود ہے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہ 2 آدمی ہیں، دونوں میں سے جو زیادہ تجھے پسندیدہ ہے، تیرے ہاں جو زیادہ محبوب ہے، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے۔ ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر ابن خطاب ہے، اللہ جو تجھے محبوب ہے ان دونوں میں سے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اور سنن کبریٰ بہقی اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص طور پہ عمر ابن خطاب کا نام لیا
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خاص طور پہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق دے دے، عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ صحیح بخاری میں ان کے اسلام کا قصہ موجود ہے، خود بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ، ایک جانور ذبح کیا گیا، وہاں آواز دی گئی، بلند آواز۔ سیدنا عمر کہتے ہیں آج تک میں نے اس طرح کی آواز نہیں سنی تھی، اتنی تیز آواز تھی۔ کہنے والا کہتا ہے یا جلیہ امر نجیہ رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، پکارا گیا اے انسان، امر النجی، ایک معاملہ تجھے بتانے والے ہیں جو انتہائی نجات دینے والا ہے، جو تیری کامیابی کا سبب بننے والا ہے۔ رجل فصیح، ایک آدمی ہے جو فصاحت والا ہے، اس کی زبان میں فراست موجود ہے۔ یقول لا الہ الا اللہ، اس کی زبان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولتی ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں یہ آواز سن کے وصب القوم، لوگ بھاگ گئے، لیکن میں نہیں بھاگا، میں نے کہا میں اس آواز کا پیچھا کروں گا، اس کے پیچھے آخر ہے کیا، کون سی چیز بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں پھر آواز آئی یا جلیہ امر نجیہ رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، وہی کلمات ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے تتبع میں تھا، غور و خوض کر رہا تھا کہ چند ہی ایام بعد مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو مانا بھی ہے، خود دعا فرمائی، اسلام قبول کیا، تسلیم کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب کے اندر عمر ابن خطاب کے مناقب میں ابن مسعود کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان غلبے میں آ گئے، ہمیں قوت مل گئی، ہمیں ہمت مل گئی، ہم لوگوں کے ہاں معزز بن گئے، لوگوں کے ہاں ہم جانا جانے لگے، یعنی ہماری قوت لوگوں میں منوائی گئی۔ کب سے؟ جب سے عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ابتدائی دور میں سیدنا عمر بن خطاب کو بھی پریشانی پہنچی ہے، بلکہ اتنے پریشان ہوئے کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، گھر میں بیٹھے ایک آدمی عاص بن وائل آیا اور اس نے آگے پوچھا عمر کیا مسئلہ ہے؟ تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں تیری قوم یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے، کیوں؟ اگر میں مسلمان ہوں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو عاص بن وائل نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں لوگوں کے سامنے تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں۔ اس نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا، لوگوں کے سامنے جا کے کہا میں اس کو امان دیتا ہوں، میری حفاظت میں ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کچھ لوگ ارادہ رکھتے تھے سیدنا عمر پر حملہ کرنے کا، لیکن وہ لوگ پلٹ گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے مضبوط ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام کو اپنے لیے نصرت کا باعث سمجھتے تھے۔ ابن مسعود کا قول فضائل صحابہ امام احمد کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی حل بعمر، اگر نیک لوگوں کا ذکر کرنا ہو تو اس کا آغاز عمر ابن خطاب سے کیا کرو۔ اگر تم نے گننا ہو نیک کون ہے تو آغاز کرو عمر ابن خطاب سے۔ ان اسلامہ کان نصرا، کیونکہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے نصرت اور مدد کا سبب بنا۔ وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَ فَتْحًا، اور جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی ہیں۔
ایک صحابی رسول کا تبصرہ ان کے اسلام کے بارے میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، آپ سے سیکھتے رہے، علم بھی سیکھتے رہے، دین بھی سیکھتے رہے، دین میں انتہائی پختہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ارحم امتی ابو بکر، میری امت کے حوالے سے، میری امت میں سے سب سے زیادہ جو رحم کھانے والا ہے، میری امت میں سب سے زیادہ جو شفقت کرنے والا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ساتھ فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کا معاملہ ہو، اللہ کی شریعت کا معاملہ ہو، سب سے زیادہ جو سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں انتہائی سختی کرنے والے، اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، کئی امثلہ ملتی ہیں۔ کسی نے آج رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایسا انداز اپنایا جو آداب رسول کے خلاف ہے، عمر ابن خطاب فوراً اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں، اس کو علم نہیں۔ کسی نے اگر حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کی طرف ایک خط بھیج دیا جس میں امور المؤمنین، مسلمانوں کے امور کے حوالے سے خبر دی، سیدنا عمر جیسے ہی دیکھتے حاتم کا نام ہے، کہتے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا، میں اس بندے کی گردن اتارنا چاہتا ہوں۔ کس لیے چاہتے تھے؟ دینی معاملے میں سختے، کہتے تھے دین کے معاملے میں کوئی نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب المناقب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا میں ایک کنویں پہ کھڑا ہوں، میرے پاس ابو بکر بھی آئے ہیں، میرے پاس عمر بن خطاب بھی آئے ہیں، صدیق آتے ہیں، وہ ڈول کھینچتے ہیں، کنویں سے ڈول کھینچا، کہتے ہیں ایک یا دو ڈول تھے، ابو بکر صدیق نے ان کو کھینچا، وفی نزعہ ضعف، لیکن ان کے کھینچنے میں تھوڑی سی کمزوری تھی۔ صدیق نے ڈول کو کھینچا لیکن ڈول کھینچنے میں نرمی تھی، اور ساتھ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کو اللہ معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر ابن خطاب نے ڈول کھینچے ہیں، انہوں نے اس انداز سے ڈول کھینچے میں نے ایسے طاقتور شخص کو نہیں دیکھا، اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈول کو کھینچا کہ ارد گرد کے سارے مقامات جو تھے سیراب کر دیے، حتیٰ کہ لوگ اپنے اونٹوں کو جیسے سیراب کر کے واپس لے جاتے ہیں۔ کہا عمر ابن خطاب نے جو معاملہ کیا، لوگوں نے خود بھی اپنے آپ کو سیراب کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو اپنے مقامات پہ پہنچا دیا۔ کہا عمر کا یہ انداز ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں دین، دین، اللہ کے دین کا غلبہ اس سے مراد ہے۔ صدیق نے تو کیا، انہوں نے بھی دین کا غلبہ کیا، لیکن وفی نزعہ ضعف، اس میں کچھ کمزوری رہ گئی، لیکن عمر ابن خطاب نے ایسا غلبہ کیا کہ ہر طرف دین کا غلبہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ تعبیر فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے کئی لوگ پیش کیے گئے، میرے سامنے کئی لوگ لائے گئے، میں نے ان کو دیکھا، کسی نے قمیض پہنی ہے تو وہ صرف سینے تک ہے، تھوڑا سا حصہ قمیض کا پہنا، کچھ لوگوں نے قمیض کو پہنا لیکن وہ تھوڑا سا نیچے تک پہن لیا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے اوپر پیش کیے گئے، میں نے عمر کو دیکھا یجر قمیصا، اتنی لمبی قمیض پہنی ہے، اتنی لمبی قمیض کہ چلتے ہیں تو ان کی قمیض زمین پہ گھسٹتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی ما اولتہ، آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام اس کی تعبیر بھی دین سے کرتے ہیں۔ اس قدر دین میں مضبوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہنا پڑے اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں عمر انتہائی مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، صدیق کے دور میں بھی، خود اپنے دور خلافت میں بھی دینی امور کے معاملے میں بالکل بھی نرمی نہیں کرتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے دو لوگ مسجد میں شور کر رہے تھے،
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، بلا لیا، ادھر آؤ، کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تمہارا تعلق مدینے سے ہوتا لَأَوْجَعْتُكُمَا، میں تم دونوں پر سزا نافذ کرتا، میں تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کی مسجد ہے اور مسجد کا کیا احترام ہے، تم مسجد میں شور کر رہے ہو۔ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بھی انتہائی گہری نظر رکھتے تھے۔ یہ دینی امور میں مضبوط، دین اسلام میں مضبوط عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور علمی لحاظ سے ان کا مقام الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب کے اندر امام بخاری نے اسے بھی درج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دودھ پیش کیا گیا، خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے خواب میں دودھ دیا گیا ہے، میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس کو پیا حتیٰ کہ میں سیراب ہو گیا، اور میں نے اپنا بچا کھچا عمر ابن خطاب کو پکڑا دیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ نے دودھ پیا ہے، بچا عمر ابن خطاب کو دیا، آپ اس کی تعبیر بھی فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم، اس دودھ پینے کی اور بچا ہوا عمر ابن خطاب کو دینے کی تعبیر یہ ہے کہ علم میں نے جتنا حاصل کیا، اللہ نے مجھے عطا کیا، وہ میں نے حاصل کیا، میرا بچا کچا عمر ابن خطاب کے پاس علم موجود ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے اور اپنے بیٹے کے حوالے سے علم پہ فخر کرنے والے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ نے ایک سوال کیا، میرے صحابہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، 12 مہینے ہیں، اس درخت کے پتے نہیں جھڑتے، کون سا درخت ہے؟ ایک مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے، آپ درخت بتائیں کون سا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ درخت کون سا ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں، مجھے حیا آئی کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ ہیں، وہ نہیں بولتے میں کیوں بولوں؟ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی جھڑتے نہیں۔ یہ بات ارشاد فرمائی اور مجلس برخاست ہوئی۔ راستے میں عمر ابن خطاب کو عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ابا جان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا میرے ذہن میں فوراً جواب آ گیا تھا، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ کبار صحابہ موجود ہیں، وہ نہیں بول رہے، میں نے ان کی وجہ سے حیا کھائی اور میں نہیں بولا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دے دیتا، ایک طرف دنیا کا خزانہ جتنا مرضی ہو، عمر کو اس کی اتنی خوشی نہیں جتنی اس بات کی خوشی ہونی تھی کہ عمر کے بیٹے نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، دینی مسئلہ بتایا، رسول اللہ کے سوال کا جواب دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، 15 سال کی عمر ہے، صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے متصل بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت ہے، لیکن عمر بن خطاب اس چھوٹے سے بچے کو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی عمر ہے، ایک طرف بزرگ صحابہ ہیں، دوسری طرف 20-22 سال کا بچہ، ان کو اپنی شورا کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا آپ اس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن پھر سوال کیا، بتانا مقصود تھا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو اپنی شورا میں کیوں بٹھاتا ہوں۔ ایک سوال کیا سورۃ نصر کے شان نزول کے حوالے سے، الغرض اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے عمر ابن خطاب نے کہا دیکھتے ہو جو عبداللہ ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہیں وہی عمر ابن خطاب سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کی بہترین تفسیر جانتا ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف دیگر کبار صحابہ نے کہا آپ مدینہ میں ایک کلاس کا بندوبست کریں، ہم عبداللہ ابن عباس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے علم والوں کو انتہائی عزت بخشی ہے، علم والوں سے محبت بھی کرتے تھے، خود علم حاصل بھی کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے ایک انصاری آدمی کے ساتھ
انہوں نے باری مقرر کر لی تھی. اس سے کہا بھائی ہم کاروبار بھی کریں گے اور علمی مجلس میں بھی شریک ہوں گے. کریں گے ایسا، ایک دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا، دوسرے دن تو جائے گا. جس دن میں جاؤں گا رات کو ساری باتیں میں تجھے بتا دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دن میں یہ باتیں بتائی ہیں، اور تو کاروبار کرے گا. اور جس دن میں کاروبار کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائے گا اور آپ سے باتیں سنے گا، مجھے رات ساری کی ساری بتائے گا. ایسے ہی کرتے تھے، علم حاصل کرتے. لیکن ایک حدیث کا معاملہ ہوا. ابو سعید خدری چھوٹے سے صحابی کو علم ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں. عمر ابن خطاب افسوس کرتے ہیں کہ میں کئی احادیث یاد نہیں کر سکا، اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حدیثیں یاد ہیں، مجھے کیوں نہیں یاد؟ پھر دور خلافت عمر ابن خطاب کا سوال کرتے ہیں، ساتھیو مجھے بتاؤ تم میں سے کسی کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اس کا اظہار کرو. ایک آدمی نے اظہار کیا کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ سارے کا سارا گھر سونے کا بنا ہو اور میں سارے کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. بڑی اچھی نیت ہے. دوسرا ساتھی بولا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا گھر مختلف قسم کے جواہرات سے بھرا ہو، مختلف قسم کے زیورات سے بھرا ہو، اور وہ ساری کی ساری چیزیں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. عمر بن خطاب کہتے ہیں ہاں بھائی کسی اور کے ذہن میں کوئی بات ہو. تو لوگوں نے سمجھا عمر بن خطاب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. تو پوچھا جی آپ بتائیں آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ ساری زمین 4 قسم کے افراد سے بھر جائے. میرا دل چاہتا ہے ساری زمین کے لوگ 4 طرح کے لوگوں جیسے بن جائیں. ان میں سے پہلا نام ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہے. میرا دل چاہتا ہے لوگ ابو عبیدہ بن جراح جیسے بن جائیں. میرا دل چاہتا ہے لوگ معاذ ابن جبل جیسے بن جائیں. اور میرا دل چاہتا ہے لوگ سالم جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے اس جیسے بن جائیں. اور میرا دل چاہتا ہے لوگ حذیفہ بن یمان جیسے بن جائیں. کیوں؟ علم کی قدر تھی، علم والوں سے محبت کرتے تھے، خود علم سیکھتے تھے، علم والوں کو عہدے دیتے تھے. اور اگر کوئی دیکھا فلاں آدمی علم میں آگے ہے، چاہے ذاتی طور پہ یا آزادی کے اعتبار سے عام مردوں جیسے نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے تفوق ہے، وہ بلند ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے دنیاوی عہدے بھی عطا کرتے تھے. اپنے احباب میں یہ دیکھتے تھے علم دین میں آگے کون ہے. اور خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے کام میں آگے نظر آتے ہیں. آپ نے صاحب کا خطبہ میں سنا صدیق سے آگے گزرنے کا ارادہ تھا، میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں. کیوں؟ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے گزرنے کا ارادہ رکھا کرتے تھے. عمر بن خطاب بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، احد میں شریک ہوئے. بلکہ جب احد کے اندر صحابہ کو زخم پہنچے، شکست ہو گئی، ابو سفیان آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. آگے کہتے ہیں محمد کہاں ہے؟ دوسرا سوال ابو بکر کہاں ہے؟ تیسرا سوال عمر بن خطاب کہاں ہے؟ کفار کو بھی علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کے بعد صدیق ہیں تو ان کے بعد عمر بن خطاب. ترتیب فضیلت کفار کو بھی معلوم تھی. 3 سوال کیے، جواب کوئی نہیں دیا گیا. ابو سفیان بول کے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مٹ گئے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کر دیا ہے، اب ہماری سر بلندی ہے. تو بے ساختہ انداز میں فاروق بولے، کہا کذبت عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے تجھے رسوا کرنے کے لیے ابھی افراد موجود رکھے ہیں، ابھی زندہ ہیں افراد جو تجھے ذلیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں کہ ابو سفیان نے بولا اولو حبل، آج حبل کی سر بلندی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اس کو جواب دو. کیا جواب دیجئے؟ کہا اس کو بتاؤ اللہ اعلی و اجل، آج بھی حبل کی سر بلندی نہیں
بلکہ آج بھی نام اگر بلند ہے تو اللہ کا، اگر کوئی جلیل القدر ہے تو اللہ۔ دوسرا جملہ انہوں نے بولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت موجود ہے جو ہمیں عزت بخشتا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ بیعت رضوان میں رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، اللہ کے نبی ہم بھاگیں گے نہیں، ہم یہاں کٹیں گے مریں گے، لیکن اللہ کے رسول آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ صلح حدیبیہ ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے کہ اس شرط پہ اگر کوئی کفار کی طرف سے مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے اس فرد کو واپس کفار کی طرف بھیج دیں، لیکن اگر کوئی مسلمان کفار سے مل جائے، کفار اس آدمی کو مسلمانوں کی طرف واپس نہیں بھیجیں گے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا ظاہری طور پہ۔ عمر بن خطاب فوراً آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہم لڑتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں عمر، اگر ہم شہید ہوتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں اگر یہ مر جائیں تو یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، یہ جہنم میں چلے جائیں گے اگر اسی کفر پہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں پھر ہم جھک کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صلح انتہائی جھک کر ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں اللہ کا رسول ہوں، ولن اعصی ربا، اور میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، جیسے رب کا حکم ہے ویسے ہی کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے دل میں ابھی بھی پریشانی موجود ہے، فوراً صدیق کے پاس آئے، ابو بکر آپ دیکھتے ہیں کس طرح صلح ہو رہی ہے، اتنی جھک کر ہم صلح کیوں کریں؟ ہم لڑتے ہیں، ہمارے پاس تلوار قوت سب کچھ موجود ہے، آخر ہم اس طرح کی صلح کیوں کر رہے؟ تو صدیق نے بھی وہی جواب دیا، عمر تو نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول اللہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ حدیبیہ کا معاملہ، اس کے بعد فتح مکہ میں موجود ہیں، غزوہ حنین میں موجود ہیں، غزوہ تبوک میں موجود، ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شریک نظر آتے ہیں، غزوات میں بھی شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا۔ زبان پر بولتے ہیں اللہ اسے دین بنا دیتا ہے، اگر حجر اسود کے پاس 2 رکعتیں پڑھنے کا کہتے ہیں اللہ قرآن اتار دیتا ہے آپ پڑھا کرو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پردے کی بات کرتے ہیں اللہ پردے والی آیات اتار دیتے ہیں، ازواج النبی کا معاملہ سورۃ تحریم کی آیات اترتی ہیں، شراب کی حرمت کی بات کرتے ہیں اللہ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں، منافقوں کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم اولا تستغفر لہم، اگر میں چاہوں تو استغفار کر سکتا ہوں، نہ چاہوں نہیں کرا، نہ کروں تو کوئی بات نہیں، 2 صورتیں میرے سامنے ہیں۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی منافق ہے، رئیس المنافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جنازہ عبداللہ بن ابی منافق کا پڑھا دیا، جیسے ہی جنازہ پڑھایا اللہ نے قرآن اتار دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اللہ کے پیغمبر آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے کفر پر آپ اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بدریوں کا معاملہ ہوا، بدر کے قیدیوں کا، صدیق کے ساتھ مشورہ کیا، دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ان سے پیسے لیے جائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے اور ہمیں بھی مالی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمر بن خطاب سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان تمام کفار کو قتل کر دیا جائے، میں یہ کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اور دیگر کا مشورہ مانا اور یہ فیصلہ کر دیا ان کو چھوڑ دو، ان سے پیسے لے لو۔ لیکن جیسے یہ فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار دیا، لولا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض،
کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مال کی وجہ سے کفار کو چھوڑ دے۔ حتیٰ یسخن فی الارض، نبی کی ذمہ داری تھی ان کفار کی گردنیں اتار دیتا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیاوی مال کو چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ یہ اور اگلی آیت جب اتری، اللہ کے پیغمبر رو رہے، صدیق رو رہے، عمر ابن خطاب نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں روتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، آقا بولے، کہا عمر جو تیرا مشورہ تھا اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ اس طرح موافقت تھی، اتنی موافقت اور اتنے دل اور زبان کے ساتھ صداقت موجود تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، لیکن خود دینی امور پر اس قدر عامل تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تبصرہ کیا، بخاری کی حدیث ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ عمر ابن خطاب جتنے مرضی جذباتی تھے، جتنے مرضی سختی والے تھے، ان کے سامنے اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا، رسول اللہ کا فرمان پڑھ دیتا تھا، عمر بن خطاب اس سے آگے نہیں گزرتے تھے، فوراً رک جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا عمر آگے نہیں گزر سکتا۔ عقیدہ منہج ایسا، حجر اسود کو بولتے ہیں، بخاری کی حدیث میں ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ساری زندگی نہ چومتا۔ عقیدہ منہج عمر ابن خطاب نے یہ دیا ہے۔ جب شہادت کی دعا، اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی میں یہ بات کر گئے تھے کہ یہ شہید ہونے والا ہے، دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد رسولک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت اپنے رستے میں دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت مل گئی۔ لیکن جیسے خنجر میرے، انہوں نے احباب کو جمع کیا، 6 رکنی کمیٹی بنائی، کہا ان لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر لینا، اور کچھ اور بھی معاملات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتائے۔ اپنی قبر کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی اور کہا عبداللہ اجازت مانگو گے جب ام المومنین سے تو یہ نہ کہنا کہ ام المومنین امیر المومنین کا یہ ان کی درخواست ہے، یہ نہ بولنا، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب ایسے کہہ رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے آخری لمحات جو ہیں، فوت ہونے کے قریب کے، عبداللہ ابن عمر نے بیان کیے، میری ران پر عمر ابن خطاب کا سر تھا، مجھے کہنے لگے بیٹا میرا سر نیچے رکھ دو، زمین پہ رکھ دو۔ میں نے کہا بابا یہ ران ہے، یہ زمین ہے، ایک ہی بات ہے، اب سر رکھیے۔ کہا بیٹا نہیں، میرا سر زمین پہ رکھو۔ زمین پہ سر رکھا گیا۔ عمر ابن خطاب کی زبان پہ الفاظ ہیں، وَيْلٌ لِّي وَوَيْلٌ لِّأُمِّي، میرے لیے بھی ہلاکت ہے، میری ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے، إِن لَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لِي، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ فَفَاضَتْ نَفْسُهُ، یہی کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے کہ ابن عمر کہتے ہیں عمر ابن خطاب فوت ہو گئے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ انہی لمحات پر آخری بات کرتا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا پہلا حصہ آپ پہلے سن چکے کہ انہوں نے کہا تھا اذا ذکر الصالحون فحی حل بعمر، اگر نیک لوگوں کا تذکرہ شروع کرنا ہو تو آغاز عمر ابن خطاب سے کرو۔ ان اسلامہ کان نصرا، ان کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے نصرت ہے۔ وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَ فَتْحًا، ان کا امیر بننا ہمارے لیے فتح کا باعث بنا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وَإِمُ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، جب عمر ابن خطاب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ہر چیز نے عمر رضی اللہ عنہ کی جدائی کو محسوس کیا تھا، حتی العظا، ابن مسعود کہتے ہیں حتیٰ کہ درخت کے تنے نے بھی محسوس کیا تھا کہ عمر ابن خطاب دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ وَإِمُ اللَّهِ، ساتھ کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لو انی اعلم ان کلبا یحب عمر لاحببت، اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں کتا ہے کتا جنس کے اعتبار سے ایک جانور ہے، لیکن پیار عمر بن خطاب سے کرتا ہے، کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود اس کتے سے بھی پیار کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اس طرح کے اقوال اور بھی ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔